اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء وأولادہ وأصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین وانیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا وإن الحسین باب من ابواب الجنہ من عاندہ فقد حرم اللہ علیہ رائحة الجنہ صلوات مومنین کرام، عزاداران شہیدان کربلا، عزاداران فرزند رسول، جگر گوشہ علی و بطول امام حسین علیہ السلام، روز عاشور ہے، شکر ہے، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے روز عاشور فرزند رسول کا غم منانے اور اس مظلوم کربلا کی صف عزا پہ ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ روز عاشور روز غم ہے، روز عاشور
اولاد پیغمبر کی قربانیوں کا دن ہے۔ روز عاشور وہ دن ہے کہ چند گھنٹوں میں رسول اللہ کا پورا چمن ویران ہو گیا۔ روز عاشور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد کی قربانیوں کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن رسول اللہ کی اولاد نے دین اسلام کی حفاظت کی خاطر کربلا کے میدان میں تپتے ہوئے صحرا میں فرات کے کنارے 3 دن کے پیاسے خود پیاسے رہ کے جانیں قربان کر کے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری فرمائی ہے۔ عاشور وہ دن ہے جس دن خون تلوار پر غالب آ گیا ہے۔ عاشور وہ دن ہے جس دن پانی بند کرنے والے ہار گئے، پیاسے جیت گئے۔ عاشور وہ دن ہے جس دن نے پوری دنیا کے انسانوں کو، پوری کائنات کے انسانوں کو صرف 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ دنیا میں بہت ساری قسمیں ہیں انسانوں، رنگ و نسل کی بنیاد پر انسانوں کی تقسیم ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے۔ جغرافیہ کی بنیاد پر انسانوں کی تقسیم ہے، کوئی پاکستان کا رہنے والا ہے، کوئی عراق کا رہنے والا ہے۔ علم ہنر کے اعتبار سے انسانوں کی قسمیں ہیں، کوئی کسی شعبہ حیات سے، کوئی کسی شعبہ حیات سے وابستہ ہے، اور سینکڑوں قسمیں تقسیمیں بنائی جا سکتی ہیں انسانیت کی۔ روز عاشور وہ یوم الفصل ہے کہ جس عاشور کے دن نے پوری دنیا کے انسانوں کو صرف 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یا حسین والے یا یزید والے۔ عاشور کے بعد پوری دنیا میں 2 ہی طرح کے انسان ہیں، یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ ہم کس طرح شکر ادا کریں اس رب کریم کا، اس رب کریم نے ہمیں حسین والوں میں سے بنایا۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت، عقیدت، الفت رکھنے والوں میں سے بنایا۔ یہ ایک عاشور کا دن ایسا دن ہے جو صدیوں پر چھا گیا اور صدیوں پر غالب آ گیا۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ نبی کریم کے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اپنے بیٹے حسین کو دیکھ کے رسول اللہ فرماتے تھے، لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ حسین بیٹا، تیرے دن جیسا کائنات میں کسی کا دن نہیں ہے۔ عاشور جیسا دن، 10 محرم جیسا دن نہ کسی نبی پر آیا اور نہ کسی وصی نبی پر آیا۔ عاشور جیسا دن کسی امام، عاشور جیسا دن کسی ولی، کسی وصی پر نہیں آیا جو دن مولا حسین علیہ السلام پر۔ اور یہ اس دن 1.25 لاکھ انبیاء
کی محنتوں کو بچا لیا امام حسین۔ آؤ میرے ساتھ مل کے زیارت وارث کے یہ جملے پڑھتے ہیں آج۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا وارث حسن ابن علی امیر المومنین۔ یہ زیارت وارث کے یہ جملے بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام 1.25 لاکھ انبیاء کے وارث۔ اور یزید کون ہے؟ ابلیس سے لے کر اور 61 ہجری تک تمام باطل قوتوں کا نمائندہ اور ان کا جانشین۔ اور مولا حسین علیہ السلام کون ہے؟ تمام حق کے نمائندوں کے وارث۔ اور زیارت وارث کے یہ جملے بتا رہے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، صرف آدم کے وارث نہیں، آدم صفی اللہ کے وارث۔ مولا حسین صرف حضرت نوح علیہ السلام کے وارث نہیں، نوح نبی اللہ کے وارث، صرف ابراہیم علیہ السلام کے وارث نہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے وارث۔ زیارت وارث میں انبیاء کا نام بھی آیا ہے، انبیاء کے القاب بھی آئے ہیں۔ یہ نام کے ساتھ القاب کا ذکر یہ دلیل ہے کہ مولا حسین علیہ السلام صرف ذات انبیاء کے وارث نہیں ہیں، کمالات انبیاء کے بھی وارث ہیں، کمالات انبیاء کے بھی وارث ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت کو بچایا، اور یہی وجہ ہے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت سے لے کے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ انبیاء کی ارواح سلام کرنے آتے ہیں مولا حسین، شکریہ ادا کرنے آتے ہیں مولا حسین۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کو، رسول اللہ کی محنت کو بچا گئے امام حسین علیہ السلام۔ شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہو، اس جملے پہ غور کرنا، شاید میں وضاحت نہ کر سکوں۔ اگر امام حسین علیہ السلام، اگر رسول اللہ کی اولاد یہ کربلا میں قربانی نہ دیتی، اگر امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف قیام نہ کرتے، اگر امام حسین علیہ السلام یزید جیسے فاسق و فاجر کو نہ للکارتے، اگر امام حسین علیہ السلام اپنا مقدس خون کربلا کی اس سرزمین پر اور کربلا کے ریگزاروں پر نہ بہاتے، تو یقین کیجئے گھر گھر اسلام نہ ہوتا، یزیدیت ہوتی، اسلام نہ ہوتا، یزیدیت ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں محسن اسلام امام حسین علیہ السلام۔ لوگوں نے تو یزید کی بیعت کر لی تھی، صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، لوگ تو اس کے ظلم سے ڈر گئے تھے، لوگ تو اس کے ظلم کے سامنے خاموش ہو گئے تھے، لوگ تو اس کا جبر سہ گئے تھے۔ یہ میرا جملہ نہیں، نوجوان سوشل میڈیا سے جو مربوط ہو، یہ جملہ بہت وائرل ہوا تھا۔ مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا تھا
کہ جب صحابہ نے بیعت کر لی تھی امام حسین کی، معذرت چاہتا ہوں، جب صحابہ نے بیعت کر لی تھی یزید کی تو امام حسین نے کیوں نہ کی؟ انہوں نے فرمایا تھا یہ سوال ہی غلط ہے، جب رسول کے بیٹے نے یزید کی بیعت نہیں کی تو صحابہ نے کیوں؟ جب رسول کے بیٹے نے اس کو اس لائق نہیں سمجھا، اور وجہ یہ تھی کربلا سجی کیوں؟ فرزند رسول کا خون کیوں بہایا گیا؟ یہ گھر رسول کا کیوں اجاڑا گیا؟ صرف ایک ہی کام چاہتا تھا یزید کہ اگر حسین میری بیعت کر لے گا تو میری حکومت جو ایک ظالم اور غیر شرعی اور غیر اسلامی حکومت تھی وہ اسلام کا لباس پہن لے گا، اسے ایک شرعی جواز مل جائے گا۔ اگر یزید امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اگر یزید سمجھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ ہاتھ کتنا قیمتی ہاتھ ہے، اگر میرے ہاتھ میں آ جائے تو کیا امام حسین علیہ السلام نہیں سمجھتے تھے؟ کیا خوبصورت کہا خواجہ معین الدین اجمیری نے، اجمیر شریف والے نے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید۔ سر دے دیا امام حسین علیہ السلام نے، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ پھر کہنا پڑے گا حقا کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ کو، کلمہ توحید کو بچا گئے، نانا کے دین کو بچا گئے امام حسین علیہ السلام۔ اور کربلا کی جنگ کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے فتح شکست کے جو معیارات تھے وہ تبدیل کر کے رکھ دیے۔ کربلا سے پہلے فتح کا معیار کیا تھا؟ مخالف کے افراد مار دیے جائیں، ان کا اموال اسباب مال لوٹ لیا جائے، ان کے باقی ماندہ افراد کو قیدی بنا لیا جائے، قاتل قتل کر دینے والا لوٹنے والا یہ خود کو کامیاب سمجھتا تھا، جو لٹ گئے، جو مر گئے، جو قید ہو گئے وہ ناکام سمجھتے تھے۔ مولا حسین علیہ السلام نے عاشورہ کے بعد فتح و شکست کا معیار بدل دیا۔ جب لٹا قافلہ اسیران آل محمد کا جب بازار شام سے گزر رہا تھا، ایک شامی نے پوچھا تھا امام سجاد علیہ السلام سے، یبن الحسین لمن الفتح، حسین کا بیٹا بتا کربلا میں فتح کس کی ہوئی؟ امام سجاد علیہ السلام کا جواب سنیے، فرمایا شامی مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ جب نماز کا وقت ہو اور مؤذن اذان کہے اور پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر اذان میں میرے نانا کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے تو سمجھنا حسین جیت گیا، اور اگر یزید اور یزید کے باپ دادا کی گواہی ہے تو پھر سمجھنا یزید جیت گیا۔ اور یہ اذانیں جن اذانوں پہ ناز کرتے ہو، جن مسلمان ہونے پہ فخر کرتے ہو، یہ امام حسین کی جیت کا نقارہ ہے۔ یہ اذانیں امام حسین علیہ السلام کی فتح کا اعلان ہے۔ امام حسین نے جان قربان کر دی، لیکن اللہ کی توحید کا علم اور نانا کی رسالت کے علم کو بلند کرتے۔ آج اگر مجھے اجازت دیں میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آخر ہوا کیا، وہ کیسے مسلمان تھے، کلمہ رسول کا پڑھتے تھے اور رسول کے بیٹے کو قتل بھی کر رہے تھے۔ یہ کیوں ہوا؟ فرزند رسول مارے کیوں گئے؟ امام حسین کا قصور کیا تھا؟
جنگ کربلا صرف وہی بندہ سمجھ پائے گا جو تاریخ اسلام کی دو اور اہم ترین جنگوں کو سمجھ پائے، جس کی سمجھ میں اسلام کی دو اور جنگیں سمجھ میں آ گئیں اسے کربلا بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی جنگ ہے احد کی جنگ اور دوسری ہے صفین کی جنگ۔ جس کو احد اور صفین سمجھ میں آئے گی اس کو کربلا سمجھ میں آئے گی، جو احد اور صفین کو نہیں سمجھے گا اسے کربلا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب جنگ احد یہ بدر کے بعد دوسری جنگ ہے، غزوہ احد دوسرا غزوہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حیات مبارکہ میں جتنے غزوات ہوئے ہیں کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے جو مکہ کے قریب لڑی گئی ہے۔ ساری جنگیں رسول اللہ کی زندگی کی وہ مدینہ کے قریب یا مدینہ کے اندر لڑی گئی ہیں۔ آپ بدر کو دیکھ لیں، آپ احد کو دیکھ لیں، حاجی گئے ہو، عمرہ کرنے والے گئے ہو، احد کا میدان تم نے دیکھا ہے، یہ مدینہ میں ہے۔ جنگ خندق مدینہ میں کھودی گئی تھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں بہت ساری جنگیں وہ ہیں جن کی دفاعی پوزیشن ہے۔ دفاعی پوزیشن کا معنی یہ ہوتا ہے حملہ کرنے والے کافر تھے، حملہ کرنے والے مشرک تھے، نبی کریم نے، صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے اپنے وطن میں رہ کے صرف دفاع کیا ہے۔ تجاوز کرنے والے مشرکین تھے، طغیان گر مشرکین تھے۔ اور جنگ احد میں کیا ہوا؟ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، رسول اللہ کے اصحاب تھے، مولا امیر المومنین تھے، اور دوسری طرف احد میں لشکر کفار کا کمانڈر ان چیف ابو سفیان تھا جو یزید کا دادا تھا، وہ لشکر لے کے آیا تھا۔ اور جنگ احد میں 70 کے قریب صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اور جنگ احد میں 70 کے قریب مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ جنگ احد ہی وہ جنگ ہے جس جنگ میں رسول اللہ زخمی ہوئے ہیں۔ جنگ احد ہی وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے ہیں۔ جنگ احد ہی وہ جنگ ہے کہ جس جنگ میں رسول اللہ کے پیارے چچا سید الشہداء جناب حمزہ جن کو شہید کیا گیا ہے۔ جنگ احد ہی وہ جنگ ہے کہ جس جنگ کے اختتام پر رسول اللہ کے پیارے چچا جناب حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے۔ مسئلہ جانتے ہو مسلمانوں؟ میت کے اعضاء کاٹ لینا، میت کے اعضاء کاٹ لینا۔ رسول اللہ کی متفق علیہ حدیث مبارک ہے، ایاکم والمصلہ ولو بالقلب العقور۔ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا ایک کاٹنے والا باولا کتا بھی مر جائے تو اس کا مسئلہ نہ کرنا، اس کے اعضاء نہ کاٹنا۔ لیکن جنگ احد کے اختتام پر جناب حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، ان کے لب کاٹے گئے، ان کی ناک کاٹی گئی، ان کے کان کاٹے گئے، ان کی آنکھیں نکال لی گئیں، ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی، سارے اعضاء کاٹ کے ایک رسی میں پرو کے یزید کی دادی نے گلے کا ہار بنایا۔ اسی یزید کی دادی نے سید الشہداء جناب حمزہ کے پھر سینے کو چیرا، پھر جگر کو نکالا اور پھر جگر کو چبانا چاہا، لیکن حکم خدا سے پتھر ہو گیا تھا، چبا نہ سکی، منہ سے نکال کے پھینک دیا تھا۔ اب ذرا سلسلہ جوڑیے، جس نے احد کے میدان میں
جناب حمزہ کے سینے کو چیرا اور جگر کو چبایا، پھر اسی کی نسل نے کربلا میں ہم شکل پیغمبر کے سینے میں برچے مارے، انہوں نے ہم شکل رسول کا جگر، اسی نسل کا تسلسل ہے، اسی نسل کا تسلسل۔ احد میں ادھر رسول اللہ ہیں، ادھر ابو سفیان ہے۔ پھر صفین میں کیا ہوا؟ رسول اللہ کے بھائی، جسے رسول اللہ نے بھائی کہا تھا، جب مواخات مدینہ قائم ہوئی تھی، ایک ایک مہاجر کو رسول اللہ نے ایک ایک انصار کا بھائی بنایا تھا۔ مولا علی علیہ السلام رہ گئے، عرض کی آقا آپ نے ہر مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا اور مجھے کسی کا بھائی اعلان نہیں فرمایا۔ سرکار نے بزم صحابہ میں بھرے مجمع میں اعلان کیا تھا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی تو ہے۔ فرمان رسالت کے مطابق رسول اللہ کے بھائی اور نص قرآن کے مطابق نفس رسول اور جان رسول، وسیع رسول۔ فرمان رسالت کے مطابق برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، خندق والے دن رسول اللہ نے مولا علی کا تعارف ان لفظوں میں کروایا تھا کہ اس کل کفر امر کے مقابلے میں علی نہیں، کل ایمان جا رہا ہے۔ کون علی؟ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بھائی علی کی محبت ایمان ہے، اور میرے بھائی علی سے بغض رکھنا یہ کفر اور منافقت ہے۔ کون علی؟ کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ کون علی؟ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق۔ کون علی؟ جس کے لیے رسول اللہ نے اپنے جلیل المرتبہ صحابی حضرت عمار یاسر کو خطاب کر کے فرمایا تھا یا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس۔ عمار یاسر زندگی میں اگر کبھی یہ دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر ہوں، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ کون علی؟ جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اور شیعہ سنی کے ہاں متفق علیہ حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں، سرکار نے فرمایا تھا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، یا علی قیامت کے دن آپ بھی کامیاب ہیں، آپ کی راہ پر چلنے والے بھی کامیاب ہیں۔ وہ کون علی؟ میں کہاں تک بیان کروں وہ فضائل جو رسول اللہ نے اپنے بھائی علی کے پڑھے؟ خدا کی قسم ساری کائنات کی فضیلتیں بھی اکٹھی کر لو، امیر المومنین کا مقابلہ نہ کر پاؤ گے۔ یہ میرے جملے تو نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اہل سنت محدثین نے لکھا علی کائنات میں وہ افضل بشر ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کائنات کے سمندر سیاہیاں بن جائیں اور درخت کلمے بن جائیں، علی مولا کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے اور علی مولا کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور جنگ صفین میں مولا علی کے مقابلے میں کون آیا؟ اسی ابو سفیان کا بیٹا جو ابو سفیان رسول کے مقابلے میں آیا۔ جس ابو سفیان نے پیغمبر سے جنگ کی تھی، صفین میں اسی ابو سفیان کے بیٹے نے مولا علی علیہ السلام سے جنگ کی ہے، مولا علی علیہ السلام سے لڑائی کی ہے۔ اور کربلا میں مولا علی اور پیغمبر کا بیٹا حسین، رسول اللہ کا نواسا اور بنص قرآن رسول اللہ کا ابنانا و ابناکم، رسول اللہ کا بیٹا۔ اور پیغمبر نے فرمایا تھا ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی صلب سے چلی ہے،
لیکن اللہ نے میری اولاد علی کی صلب سے چلائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ جائیں مطالعہ کر لیں، میری بات کی تصدیق ضرور کرنا، میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ پیغمبر گرامی کی زندگی میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام یہ دونوں شخصیات وہ تھیں کہ صحابہ کرام پیغمبر کے عہد کے مسلمان کبھی انہیں ابن امیر المومنین یا ابن علی کہہ کر خطاب نہیں کرتے تھے، یبنا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرتے تھے۔ انہیں رسول کا بیٹا کہہ کر پکارا جاتا تھا، فرزند رسول کہہ کر پکارا جاتا تھا، یہ رسول کے بیٹے تھے۔ اور پھر نبی پاک کی جو محبت تھی اپنے اس بیٹے کے ساتھ، وہ کب مسلمانوں سے پوشیدہ تھی، وہ کب مسلمانوں سے غافل تھے۔ یہ وہی حسین ہیں جن کے لیے رسول نے فرمایا تھا الا الا وان الحسین باب من ابواب الجنہ۔ اور مسلمانوں، میرے ساتھیوں صحابیوں سن لو، میرا حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، حسین ابواب جنت میں سے ایک باب ہے۔ من عاندہ فقد حرم اللہ علیہ رائحۃ الجنہ، جو حسین سے عناد کرے گا، جو حسین سے بغض رکھے گا، اللہ اس پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دے گا۔ کون حسین؟ جس کے لیے فرمایا، کیا فریقین کے ہاں یہ حدیث موجود نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر مسلمان سوچتا کیوں نہیں ہے؟ نبی پاک تو فرما کے گئے الا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ بے شک حسین، بے شک حسن اور حسین میرے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ اہل جنت کے سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، لیکن ان کا باپ علی ان سے بھی افضل ہے، ان کے بابا علی ان سے بھی بہتر ہیں۔ خواہش جنت کی اور پھر جنت کے وارثوں سے بغض رکھنا، خواہش جنت کی اور جنت کے وارثوں سے محبت نہ کرنا۔ کون حسین؟ جس کے لیے یہ کہا گیا کہ ان حب الحسین یجری فی عروق المؤمنین کما یجری الدم، کہ جس طرح انسان کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے، مومن کی رگوں میں حسین کی محبت گردش کرتی ہے۔ جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، ایک مومن کی رگوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت دوڑتی ہے۔ کون حسین؟ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین۔ پیغمبر گرامی کی حدیث ہے، فرماتے اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جب کسی کی خیر چاہتا ہے، اس کے دل میں امام حسین کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ آپ کی خیر چاہتا ہے، اللہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، تبھی تو اللہ نے آپ کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو پیدا کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت یہ اللہ کی آپ سے بھلائی کی اور رب کی آپ سے خیر طلبی کی دلیل ہے۔ کون حسین؟ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ کیا پوچھو گے؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ جو حسین سے، سننا رسول اللہ کی حدیث، فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے، من احب اللہ من احب حسینا، میرا اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ وہ ابغض اللہ من ابغض حسینا، اور اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اللہ اسے دشمن رکھتا ہے جو امام حسین کو دشمن رکھتا ہے۔ مولا حسین کی محبت یہ تو اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اور پھر امام حسین
علیہ السلام کی عظمت سنو گے، 2 احادیث ہیں اہل سنت کے ہاں موجود ہیں، اور دونوں احادیث امہات المومنین سے ہیں۔ ایک حدیث ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے، ایک حدیث ام المومنین جناب ام سلمہ سے مروی ہے۔ جناب ام سلمہ یہ روایت کرتی ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک گرمی کا دن تھا، نبی کریم باہر سے گھر تشریف لائے اور فرمایا ام سلمہ میں حجرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں، دیکھنا کوئی مجھے بے آرام نہ کرے۔ یہ فرما کے نبی کریم حجرے میں چلے گئے، زیادہ دیر نہ گزری، تھوڑا وقت گزرا، امام حسین چلتے ہوئے آ گئے۔ آ کے پوچھا نانی اماں میرے نانا کہاں ہیں؟ بی بی کہتی ہے میں نے کہا بیٹا حسین آپ کے نانا حجرے میں آرام کر رہے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کوئی مجھے بے آرام نہ کرے۔ جب یہ سنا نا کہ کوئی مجھے بے آرام نہ کرے، یوں نانی کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور دیکھ کے عرض کی نانی اماں کیا میرے نانا نے میرے لیے بھی منع کیا؟ نانی اور نواسے کی یہ تکرار رسول اللہ نے حجرے کے اندر سے سنی، وہاں سے پکار کے کہا ام سلمہ میرے حسین کو نہ روکو، میرے حسین کو آنے دو، میں نے تو کہا تھا نا کہ کوئی مجھے بے آرام نہ کرے، حسین کوئی ہے، حسین تو میرا حصہ۔ میرے حسین کو نہ روکو، میرے حسین کو آنے دو۔ بی بی کہتی امام حسین حجرے کے اندر گئے، سرکار لیٹے ہوئے تھے، یوں دونوں ہاتھوں سے امام حسین کو پکڑا، امام حسین کا بچپنا ہے، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ہونا یا حسین، ہونا یا حسین، حسین آؤ میرے سینے پہ سوار ہو جاؤ۔ بی بی کہتی میں نے آنکھوں سے دیکھا حسین کے قدم تھے رسول کا سینہ، دل بہلا رہے تھے، آؤ پرسہ پیش کریں رسول اللہ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ وہ حسین جو کبھی آپ کی مہر نبوت پہ سوار تھا، وہ حسین جو کبھی آپ کے سینے پہ سوار تھا، یہ عاشور کا دن تھا، عصر عاشور وہی حسین، اور عمر ابن سعد نے اعلان کیا کوئی ہے حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑائے، کوئی حسین کی لاش اٹھائے۔ آج روز عاشور ہے، آج کربلا والوں کی شہادت کا دن ہے، آج مسلمانوں کی خوشی کا دن نہیں ہے۔ سنو روایت پڑھنے لگو، اگر اہل سنت کی کتابوں میں روایت نہ ہو تو میں مجرم ہوں، میں جھوٹا ہوں۔ نبی کریم، یہ اہل سنت کی کتابوں میں نبی کریم نے یہی جو میں روایت پڑھی، جناب ام سلمہ کہتی میں دیکھ رہی تھی نبی کریم کے سینے پر حسین سوار تھے، بی بی کہتی پھر زیادہ دیر نہ گزری، میں نے رسول اللہ کی بلند آواز سے رونے لگا، میں حجرے میں یا رسول اللہ خیریت ہے،
آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ جبرائیل رب کی طرف سے پیغام لائے ہیں اور جبرائیل نے مجھے کربلا کی خاک لا کے دی ہے، اور جبرائیل نے یہ کہا ہے یا رسول اللہ ایک دن آئے گا آپ کا بیٹا حسین سرزمین کربلا پہ بلا جرم و خطا ذبح کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ وہ خاک ہے، یہ وہ خاک جو کربلا کی خاک۔ سرکار نے فرمایا، رسول اللہ نے وہ خاک میرے حوالے کی، فرمایا ام سلمہ اس خاک کو ایک شیشی میں محفوظ کر لو۔ ام سلمہ اس خاک کی حفاظت کرنا، اس خاک کو دیکھتے رہنا، جس دن یہ خاک خون تازہ میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ جس دن خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ بی بی کہتی ہیں 28 رجب امام حسین نے مدینہ چھوڑا، میں ہر روز اس خاک والی شیشی کو دیکھتی تھی، مجھے خاک خاک نظر آتی تھی، میرے دل کو اطمینان رہتا تھا رسول کی نشانی زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ عاشور کا دن آیا، یہ علماء اہل سنت نے لکھا، عاشور کا دن آیا، بی بی کہتی میں نماز ظہر پڑھ کے سوئی۔ آج جانتے ہو گریبان چاک کیوں ہے؟ ہر عزادار کا گریبان چاک کیوں ہے؟ آج جانتے ہو ہمارے سر پہ امامے کیوں نہیں ہیں؟ آج جانتے ہو کہ آج عزاداروں کے سر ننگے کیوں ہیں؟ آؤ میں بتاؤں وجہ کیا ہے۔ ام المومنین کہتی ہیں، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب عاشور کا دن آیا میں نماز ظہر پڑھ کے لیٹی، میری آنکھ لگی، میں نے رسول اللہ کی زیارت کی، عالم خواب میں پیغمبر کو دیکھا۔ کیفیت کیا تھی؟ رسول کے سر سے امامہ اترا ہوا ہے، پیغمبر کے سر سے امامہ اترا ہوا ہے، پیغمبر کا گریبان چاک ہے، رسول اللہ کے سامنے خاک ہے، رسول اللہ کی ریش مبارک میں خاک ہے، پیغمبر زارو قطار رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی حالت کیوں ہو گئی؟ فرمایا ام سلمہ تو سو رہی ہے، میرا حسین کربلا میں مارا گیا، میرا حسین کربلا میں مارا۔ بیوی کہتی ہے میں اٹھی، میں فوراً اس حجرے میں گئی جہاں وہ شیشہ خاک رکھا تھا۔ بیوی کہتی میں نے جو شیشہ خاک اٹھایا میں نے کیا دیکھا، وہ خاک خاک نہیں تھی، اس شیشے کے اندر خون ابل رہا تھا، خون ابل رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا رسول کا بیٹا مارا گیا، کربلا میں رسول کا بیٹا مارا گیا۔ دوسری روایت ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی، واہ حسین، بی بی فرماتی نبی کریم میرے گھر آئے اور مجھ سے پوچھا اے عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ نہیں، آج تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اپنی عبا اٹھائی کندھوں پہ ڈالی، گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا خانہ زہرا میں جاتا ہوں۔ کس لیے یا رسول اللہ؟ لفظوں کا ذمہ دار ہوں، خانہ زہرا میں جاتا ہوں، کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا لِأَنظُرَ إِلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَلِيَذْهَبَ مَعِي مِنَ الْجُوعِ، خانہ زہرا میں جاؤں گا، حسن اور حسین کو دیکھوں گا، میری بھوک ختم ہو گئی۔ جب میں حسن حسین دیکھوں گا میری بھوک مٹ جائے۔
یہ حسین، اپنے نانا کا وارث حسین، اپنے بابا امیر المومنین کا وارث حسین، کربلا میں ایک طرف حسین اور ایک طرف یزید جو اپنے باپ دادا کا وارث ہے، جو احد میں رسول کے مقابلے میں آئے اس کا پوتا، جو صفین میں امیر المومنین علی کے مقابلے میں آیا اس کا بیٹا، رسول کے بیٹے کے مقابلے میں یزید، اور یہ امام حسین جو اس زمانے کے ظالم اور جابر کے خلاف رسول کے بیٹے نے قیام کیا اور یہ فرمایا تھا میں حسین ظالم کے ساتھ زندگی گزارنے کو ہلاکت سمجھتا ہوں اور عزت کی موت حسین کے لیے فخر کی موت ہے۔ عزاداران امام حسین، خدا کی قسم ہم کتنا رو لیں گے، ہم کتنا گریہ کر لیں گے، ہم کتنا مظلوم کا غم منا لیں گے، بس یہ اس رب کریم کے اس بات پر بھی شکر ادا کیا جائے کہ اگر تمہاری اور میری آنکھیں غم حسین میں جاری ہو گئی ہیں۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی کہ دنیا میں میرے حسین کو روئے گی، وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی کہ دنیا میں میرے حسین کو روئے گی۔ کلمہ رسول کا پڑھتے ہو، آج رسول کے بیٹے کی، رسول کے پورے خاندان کی شہادت کا دن ہے۔ عزادارو، رسول شفاعت فرمائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، پہلی مجلس میں نے یہ روایت پڑھی تھی، یوں امام حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا اور رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سیدہ طاہرہ کی نگاہ پڑی، بابا میرے بیٹے کی ولادت میں آپ خوش نہیں ہیں؟ کیوں نہیں فاطمہ بیٹی کی؟ بابا رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا فاطمہ بیٹی جبرائیل نے خبر دی ہے میرا حسین بلا جرم و خطا مارا جائے گا۔ سیدہ طاہرہ رونے لگ گئی، بابا جب میرا بیٹا ذبح ہوگا آپ ہوں گے اس وقت؟ فرمایا نہیں فاطمہ بیٹی، علی ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ بابا میں تو بھی نہیں ہوگی۔ ماں تھی نہ تڑپ گئی، بابا پھر میرے حسین کو روئے گا؟ فرمایا فاطمہ بیٹی گھبرا نہیں، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو قوم تیرے حسین کو روئے گی، جو قوم تیرے حسین کا قاتل کرے گی۔ آپ کا یہ گریہ تیرا کوئی کمال نہیں، یہ مادر حسین کا کرم ہے۔ آپ حسین کی ماں کی دعا ہیں، عزادار مولا حسین کی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، یہ سیدہ طاہرہ کی دعا ہے۔ بس ہمت سے زیادہ پڑھ لیا میں نے۔ علامہ مجلسی کے حوالے سے روایت موجود ہے، فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا میں کربلا میں موجود ہوں، امام حسین کے حرم میں علیہ السلام مجلس ہو رہی ہے، علماء آتے ہیں خطاب کرتے ہیں، سامنے مرد بیٹھے ہیں، ایک طرف کنات لگی ہے، کنات کے پیچھے مستورات ہیں، باری باری علماء خطاب کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں جب ممبر پہ پہنچا میری باری آئی تو وہ کنات کے پیچھے سے ایک ضعیفہ عصا کے سارے چلتی چلتی میرے قریب آ گئی، ممبر کے پاس آ گئی اور میرے پاس آ کے وہ مستور ضعیفہ کہنے لگی اے علامہ مجلسی تمہیں پتہ ہے اس کنات کے پیچھے حسین کی ماں آئی ہے؟ اس کنات کے پیچھے حسین کی بہنیں آئی ہیں۔ آج مادر حسین کا حکم ہے مصائب اپنی مرضی کا نہ پڑھنا، مصائب میری مرضی کا۔ اس نے میں نے خواب میں پوچھا اے مستور تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پہچانا، میں حسین کی ماں کی کنیز ہوں، فضہ میرا نام ہے، جو زہرا کے ساتھ دربار گئی تھی، زہرا کی بیٹیوں کے ساتھ بازار گئی۔ میں نے پوچھا کیا حکم ہے
برادر حسین کا کون سا مصائب پڑھوں؟ سنو گے سیدہ طاہرہ کی حسرت۔ فرمایا حسین کی ماں کا حکم ہے اذکر وداع ولدی الحسین، میرے بیٹے حسین کی اس وقت کی مصیبت کو بیان کر جب میرے حسین کا کوئی نہ رہ گیا، جب میرا حسین یکا و تنہا رہ گیا، کس طرح خیموں سے ندا کر کے میرا حسین عزادارو قیامت کا وقت تھا جب امام حسین رسول اللہ کی یادگار آخری وداع اور سلام کے لیے خیموں میں آئے۔ سب سے پہلے اس خیمے میں جہاں بیمار بیٹا بستر بیماری پر حال تھا، جب مظلوم کربلا داخل ہوئے نا خیمے میں، سید الساجدین کی نگاہ پڑی، بابا پر نگاہ پڑی، پھوپھی اماں مجھے سہارا دو، میں بابا کی تعظیم کے لیے اٹھوں۔ پھوپھی نے سہارا دیا، بیمار کربلا اٹھ کے بیٹھ گئے، مظلوم کربلا کی کیفیت دیکھی، سوال کیا بابا آپ کی یہ حالت ہو گئی، اور جانتے وہ حالت کیا تھی؟ مظلوم کی حالت اس وقت کیا تھی؟ شہزادہ علی اصغر کے گلے کا خون چہرے پہ ملا ہوا تھا، صبح سے لاشیں اٹھا کے لباس میں خون آلود تھا۔ بابا کی حالت دیکھی، تڑپ گیا بیمار کربلا، بابا آپ کی حالت ہو گئی، اینا حبیب ابن مزار، بابا حبیب کہاں چلے گئے؟ فرمایا قد قتل، حبیب تو مارا گیا، اینا مسلم ابن اوسجا، بابا مسلم کہاں چلے گئے؟ قد قتل، مسلم مارا گیا، اینا زہیر، اینا عمی العباس، قد قتل۔ جب سوال کیا نا اینا اخی علی الاکبر، بابا بھائی علی اکبر کہاں چلے گئے؟ اس وقت جواب بدلا، سجاد بیٹا تم کس کا پوچھے گا، میں کس کا بتاؤں گا، مردوں میں لڑکوں رہتے ہیں تیرا پھوپھی اماں مجھے تلوار اور عصا لا کے دو۔ سجاد بیٹا کیا کرے گا تلوار اور عصا کو؟ بابا عصا کے سہارا کھڑے ہونے کی کوشش کروں گا، تلوار سے جہاد کروں گا، میں چاہتا ہوں میں اس راہ پہ چلا جاؤں جس راہ پہ چچا عباس چلے گئے، جس راہ پہ بھائی علی اکبر چلے گئے۔ فرمایا سجاد بیٹا تیرے محال کا نام کربلا نہیں ہے، سجاد بیٹا تیرے محال کا نام کوفہ و شام کے دربار مقرار ہے، سجاد بیٹا یہ خون تیرے حوالے، ماؤں بہنوں کے ساتھ کوفہ و شام۔ اجرکم علی اللہ۔ اسرار امامت سپرد کیے، امام سجاد علیہ السلام کو وصیتیں فرمائیں۔ اسرار امامت سپرد کرنے کے بعد مظلوم کربلا بہن کے خیمے میں تشریف لائے اور آ کے ایک جملہ فرمایا، اختی زینب ایتینی بثوب نتیق لا یرغب فیہ احد من القوم، بہن مجھے کوئی پرانا لباس لا کے دو، جس لباس کو میری شہادت کے بعد کوئی اتارنے کی خواہش نہ۔ عزاداروں میرا سوال ہے، کیا امام حسین کی وہ تمنا پوری ہو گئی؟ عزاداروں وہ کیسے بے غیرت مسلمان تھے، وہ پرانا لباس بھی مظلوم کے تن سے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مجھے کوئی پرانا لباس لا کے دو۔ میرا ایک سوال ہے عزادارو، جس بہن کو یہ پتا ہو کہ میرا بھائی تو جنت کے لباس پہنتا رہا، جس کے بھائیوں کے لباس جنت سے آتے تھے، کس جگر سے بی بی نے پرانا لباس دیا، اور میرے آقا نے اس پرانے لباس کو بھی جگہ جگہ سے تلوار کے ساتھ چاک کر دیا، پھاڑ دیا، تاکہ یہ اتنا بے قیمت ہو جائے ان لوگوں کی نگاہ میں کہ کوئی اس لباس کو بھی اتارنے کی کوشش نہ کرے۔ اس لباس کو امام نے
اپنے لباس کے نیچے زیب تن فرمایا۔ لباس جب زیب تن فرما لیا، اب فرمایا بہن اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، رب سے جو وعدے کا وقت ہے وہ قریب آ گیا ہے، میں ایک ایک بیوی سے ودا نہیں کر سکتا، ساری بیویوں کے خیمے میں اکٹھا کرو، میں سب کو سلام کر کے یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ میری آقا زادی نے عرض کی مہلن مہلن یا بھیا مقتل جانے میں اتنی جلدی نہ کر، بھیا تھوڑی دیر تو رک جا، بھیا ابھی تو میں نے مازارہ کی وصیت پوری نہیں کی ہے، بھیا میری ماں نے وصیت کی تھی زینب بیٹی کس دن تیرا بھائی حسین پرانا لباس طلب کرے سمجھنا بھائی نے لباس نہیں کفن مانگا ہے، جب لباس میں کر کے چلنے لگے میری طرف سے بھائی کے گلے کے مسے میرا بھیا ذرا بندے قبا کھولیے مجھے ماں زہرا کی وصیت بھیا ذرا بندے قبا کھولیے، مظلوم نے بندے قبا کھولا، بہن بھائی کے گلے کے مسے لینا جب میری آقا زادی ماں کی وصیت پر عمل کر چکی، اب مظلوم نے فرمایا بہن ذرا تو بھی چادر کو سر سے میں بھی وصیت کو ادا کروں، میرے بابا کی وصیت بھائی نے بہن کے سر کے بوسے دی، اس دن میں تشریف لائے جہاں ساری بیویاں موجود تھی، ازادر مظلوم نے وہ بیویاں، کسی کا بیٹا مارا گیا، کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا شوہر مارا گیا، بیویوں حسین تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے، تم نے اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، ادا کرو۔ جملہ سنو گے میرے آقا نے پھر ایک جملہ فرمایا استعدوا للبلاء، اب دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اب مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، فتح تمہاری ہوگی، کامیابی تمہاری ہوگی۔ بس پھر میرے آقا نے آخری سلام کیا، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا فاطمہ یا سکینہ یا رباب یا فضت جاریت ام الزہراء علیکن من السلام۔ بیویوں اللہ کے حوالے، بیویوں اللہ کے حوالے، اللہ آخری سلام کرنا تھا، نوا بلند ہوا وا محمد وا علی وا فاطمہ وا حسین۔ ایک قدم مظلوم خیمے کے دروازے کی طرف اٹھاتے، میری آقا زادی عرض کرتی مہلن مہلن بھیا تھوڑی دیر رک جاؤ، بھیا ہمیں کس کے سہارے اور سنو گے زادارو وزادارہ میں امام حسین۔ پھر بہن کو دو وصیتیں فرمائیں، دو وصیتیں فرمائیں۔ اخت زینب مقتل روانہ ہوتے وقت، خیمے سے نکلتے وقت، اخت زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، میری بہن مجھے نماز تہجد میں بلا، میری بہن نماز تہجد میں مجھے میرے لیے دعا کرتی رہنا۔ اور دوسری وصیت فرمائی اخت زینب احفظی ایتامی، میری بہن میرے یتیم تیرے حوالے، میرے یتیموں کا خیال رکھ۔ مظلوم کربلا خیمے سے باہر آئے، جس طرح بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، خیمے سے باہر تشریف لائے، ایک مرتبہ آواز دی ایکم یقدم جوادی، کوئی ہے جو میرا گھوڑا لائے، کوئی ہے جو میرا گھوڑا حاضر کرے۔ کون حاضر کرتا؟ کون رہ گیا تھا جو گھوڑا لاتا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ یوں امام حسین علیہ السلام نے خالی خیموں پر نگاہ کرنا شروع کی، اصحاب کے خیمے دیکھے، حبیب
بریر زہیر مسلم سب خیمے خالی، اولاد عقیل کے خیمے خالی، بھائیوں کے خیمے خالی، بھتیجوں کے خیمے خالی۔ جب سارے خیمے خالی نظر آئے، ایک طرف مقتل کا، ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی ینادیکم فلا تجیبون۔ او میرے بہادروں تم کہاں چلے گئے، او میرے شاہ سواروں تم کہاں چلے گئے۔ پہلے ایک تو آواز دیتا تھا تسلم بیت کہتے تھے، مالی ینادیکم فلا تجیبون۔ ذرا وقفہ کر لیں، سانس لے لیں، رک۔ مالی ینادیکم فلا تجیبون۔ فرمایا مجھے کیا ہو گیا، مجھے کیا ہو گیا کہ تم میری بات کا جواب نہیں دیتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھیوں تمہیں کیا ہو گیا، میری بات کا جواب نہیں دیتے۔ فرمایا نہیں مجھے کیا ہو گیا، میری بات کا جواب نہیں دیتے۔ علماء نے وضاحت کی اس جملے کی کہ مولا حسین کا یہ جملہ بتا رہا ہے، گویا مولا حسین یہ فرمانا چاہتے تھے، میرے ساتھیوں کیا میں وہ پہلے والا حسین آج میں اتنا غریب ہو گیا، کوئی میری بات کا جواب نہیں دیتا۔ پھر فرمایا نہیں، ایک جملہ فرمایا، قوموا عن مقامکم ایھا الکرام، اے شریفو اپنا مقام چھوڑو، نبی زادیوں کے پردے بچا لو، رسول کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت پر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ہو گئے غریب کربلا سوار۔ پڑھتے ہیں علماء و ذاکرین کیسے ہوئے، بہرحال ہو گئے سوار ذوالجناح پر، گھوڑے پر سوار ہو گئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، چند قدم گھوڑا چلا، گھوڑا رک گیا۔ فرمایا گھوڑا میں جانتا ہوں تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے، تو بھی تو بھوکا ہے، بس ایک مرتبہ مجھے میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے، میں تجھے واپس آنے کی بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ ذوالجناح نے سر سے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ مظلوم کربلا نے جو ذوالجناح کے قدموں کی طرف دیکھا، چھوٹی بیٹی سکینہ گھوڑے کے سنوں سے بیٹھی اور گھوڑے سے بی بی کیا کہہ رہی ہے، میرے بابا کا گھوڑا میں صبح سے دیکھ رہی ہوں، جو بھی میدان گیا وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کا گھوڑا میرے بابا کو میدان نہ لے جا۔ مظلوم کربلا اترے، بیٹی کو گود میں بٹھایا، ان کی چھوٹی بیٹیاں ہیں، یہ وہ بیٹی ہے، اس کو سکینہ کہتے کیوں تھے؟ نام تو فاطمہ تھا، مولا حسین کے دل کا سکون تھا، بابا کے سینے پہ سوتی تھی۔ مولا حسین فرماتے تھے وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ نہیں ہو۔ جناب سکینہ رو رہی تھی، مظلوم نے گود میں بٹھایا اور مرثیہ شروع کیا، لا تحرقی قلبی بدمعک یا سکینہ، سکینہ میری زندگی میں نہ رو، میرے بعد تو بڑا روئے گی، تیرے رونے کا بڑا لمبا زمانہ ہے، میری زندگی میں رو تو میرا دل نہ ڈر۔ جن کی چھوٹی بیٹیاں سننا، جناب سکینہ نے ایک سوال کیا، یا آباتا استسلمت للموت، بابا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ کیف لا یستسلم من لا ناصر لہ ولا معین، سکینہ بیٹی جس کا کوئی مددگار نہ رہا ہو، وہ مرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا کرے؟ یہ سننا تھا، تڑپ گئے تھے، یا بتا ردنا الی حرم جدنا، بابا مرنے جاتے تو ہمیں نانا کے شہر پہنچا دی۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بیٹی کو پھر پھوپھی کے حوالے کیا، مظلوم کربلا میدان میں تشریف لائے۔ میری ہمت جواب دے گئی ہے، بس میں اس سے زیادہ شاید نہیں پڑھ سکوں گا۔ مظلوم کربلا میدان میں تشریف لائے، اتمام حجت کی، اپنا تعارف کروایا۔ سنو گے شیعہ سنی بھائیو، کریم کربلا نے فرمایا لشکر یزید اس وقت مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ، پوری دنیا کا کونا کونا چھان مارو، میرے سوا کوئی جوانان جنت کا سردار نہیں۔ میرا نانا رسول اللہ ہے، میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، میرا بابا علی مرتضی ہے۔ اتمام حجت کیا، لشکر یزید پہ واضح ہو جائے، کل قیامت کے دن کوئی یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہم تو دھوکے میں رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کس سے جنگ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور فرمایا پھر اگر تم نے مجھ سے جنگ کرنا ہے تو پھر عربوں کے دستور کے مطابق جنگ لڑی جائے، ایک ایک میرے مقابلے میں آئے۔ اجرکم علی اللہ۔ یقین کرنا عزادارو، جنگ شروع ہوئی، باری باری یزیدی سپاہی آتے تھے، مظلوم کربلا انہیں واصل جہنم کرتے چلے جاتے۔ اس وقت چیخ اٹھا یزید کا لشکر، اور عمر ابن سعد اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے یہ قتال عرب کا بیٹا ہے، یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، ایک ایک کر کے لڑتے رہو، ساری دنیا بھی ختم ہو جائے گی، کوئی حسین پر غالب نہیں آ پائے گا، یک بارگی مل کے حملہ کرو حسین پر۔ جنگ مغلوبہ جسے کہتے ہیں وہ جنگ شروع ہوئی ہے، لیکن خدا جانتا ہے علی و بطول کے لال نے پھر وہ جنگ کی ہے، ذوالفقار کو میان سے نکالا ہے، مظلوم حملہ کرتے تھے، خدا کی قسم بھیڑ بکریوں کی طرح یزیدی لشکر مولا کے آگے بھاگتا تھا، اور تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کربلا کہاں کوفہ کہاں، لشکر یزید کو کوفہ کے در و دیوار نظر آنے لگ گئے تھے، بھاگتے تھے، الحذر الحذر الفرار الفرار کی صدائیں بلند کرتے تھے، مظلوم حملہ کرتے تھے، پھر واپس خیمہ گاہ تک آ جاتے تھے، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھتے تھے، پھر حملہ کرتے تھے، پھر اپنے مرکز پر واپس آ جاتے تھے۔ عزادارو، اتنی جنگ کی کربلا سے پہلے جب بھی شجاعت کی بات ہوتی تھی لوگ مولا علی کی خیبر و خندق کا حوالہ دیتے تھے، لیکن خدا کی قسم کربلا کی جنگ کے بعد مولا علی کی خیبر و خندق کو دنیا بھول گئی تھی، مولا حسین کی جنگ کو دنیا یاد رکھتی تھی، اور مولا جب حملہ کرتے تھے فرماتے تھے لشکر یزید اب بھاگتے کہاں ہو، اب جاتے کہاں ہو، اب ٹھہرو نہ، اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی تم نے مار دیے، اس کی جنگ دیکھو جس کے بیٹے تم نے مار دیے، اس کی جنگ دیکھو جس کے مہمان تم نے مار دیے، اس کی جنگ دیکھو بھانجے بھتیجے مار دیے، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے۔ روایات کہتی وہ جنگ کی کریم کربلا نے لشکر یزید میں واضح کمی نظر آنے لگی، یزید کے لشکر میں نمایاں کمی نظر آنے لگ گئی، کربلا کی سرزمین ان کشتوں سے اٹ گئی، لاشوں سے پٹ گئی تھی وہ زمین، مصروف جہاد تھے۔ ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی یا ایتھا النفس، ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ اس صدا کا آنا تھا، ذوالفقار کو نیام میں ڈالا، سر جھکا کے ذوالجناح پہ بیٹھ گئے۔ بس عزادارو، اب جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا۔
ایک تیر مظلوم کربلا کی پیشانی میں لگا، مظلوم نے پیشانی سے تیر نکالا، یوں خون صاف کرنا چاہتے تھے، ایک شقی نے سے شعبہ تیر مظلوم کے سینے میں مارا، میرے آقا حسین کے دل میں وہ تیر لگا، تیر کا لگنا تھا فوارے کی طرح خون جاری ہوا، یہ وہ تیر تھا جو سامنے کی جانب سے مولا نکال نہ سکے، پشت کی جانب سے ہاتھ ڈال کر مظلوم نے وہ تیر نکالا، عزاداروں دائیں طرف سے ظلم ہوتا مظلوم بائیں کی طرف ڈھل جاتے، بائیں طرف سے ظلم ہوتا بائیں کی طرف جھک جاتے، عزاداروں خون کثرت سے بہ گیا، ذوالجناح سن لو، اہل سنت بھائی سن لو، شبیہ ذوالجناح کیوں بناتے ہیں ہم، ذوالجناح کی شبیہ کیوں بناتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ وہ اسب باوفا تھا، یہ وہ باوفا سواری تھی مولا حسین کی، خدا کی قسم جنہوں نے جس سواری نے مولا سے وفا کی، اس ذوالجناح کو، اس گھوڑے کو احساس ہو گیا کہ میرا سوار میری زین پہ سنبھل نہیں رہا، میرا سوار میری زین پہ سنبھل نہیں رہا، اس ذوالجناح نے کیا کیا، اپنے اگلے پاؤں اگلی جانب پھیلا دیے، پچھلے پاؤں پچھلی جانب پھیلا دیے، اپنے شکم کو زمین کے ساتھ لگا دیا تاکہ فرزند زہرا کو اترنے میں تکلیف، فرزند زہرا کو اترنے میں تکلیف نہ ہو، عزاداروں اتنے تیر پیوست تھے مظلوم کربلا کے بدن میں، سارا قلب انفذ کی روایت موجود ہے، اور یہ ذوالجناح تھا، جب فرزند زہرا اتر گئے نا ذوالجناح کی زین سے، اس ذوالجناح نے اپنے منہ سے مظلوم کے بدن سے دیے، ایک تیر ذوالجناح نے اپنے منہ سے نکالا، عزاداروں مظلوم کے بدن سے جب تیر نکال چکا، اب پتہ ذوالجناح کیا کرتا تھا، اپنے منہ سے اپنی لگام پکڑ کے مولا حسین کے ہاتھ میں، اپنے منہ سے اپنی لگام پکڑ کر مولا حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، گویا ذوالجناح کہہ رہا تھا فرزند رسول آپ میری پشت میں سوار ہو سکتا ہے تو سوار ہو جا، یہاں سے لے جاؤ دور، آپ کی بہنیں آپ کے انتظار میں، آپ کی بیٹیاں آپ کے انتظار میں، اجرکم علی اللہ، جو شقی بھی بڑھتا تھا یہ ذوالجناح اپنے سنوں سے واصل جہنم کرتا تھا، عزاداروں بس دین کا کعبہ گرانے والا آیا، حیا نہ کرنے والا آیا، عزاداروں ایک مرتبہ وہ موقع آ گیا، 70 قدم کے فاصلے پر بہن نے دوڑائی، اور شمر جار سرانا صدر حسین، اور شمر ملون مولا حسین کے سینے پہ سوار ہوا، عزاداروں پھر وہ وقت آیا، ضربیں چلنا شروع ہوئی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، عزاداروں 70 قدم کے فاصلے پہ بہن آ گئی، ابن سعد کو خطاب کر کے کہتی تھی ابن سعد اتنظر و یقتل و عبداللہ تم دیکھ رہا ہے میرا پانجایا ذبح ہو رہا ہے، عزاداروں بس آخری ضرب چلی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین مارے گئے، رسول کا بیٹا ذبح ہو گیا، فرزند زہرا قتل ہو گئے، عزاداروں بس آخری جملہ سننا، یہ ذوالجناح تھا جس نے اپنی پیشانی مظلوم کے خون سے رنگین کی ہے، عزاداروں پھر یہ ذوالجناح روتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف چلا، ذوالجناح کی آواز آئی، جناب سکینہ دوڑ کے نکلی میرا بابا آ گیا، لیکن عزاداروں منظر کیا تھا، زین ڈھلی ہوئی، باتیں کٹی ہوئی، پیشانی خون آلود، سمجھ کے میرا بابا مارا گیا،